اعمال کو پوری فکروں کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پوری کوششوں کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ ہم انجام دیں گے انشاءاللہ۔ اور اعمال کیا ہے؟ بہت آسانی والا، نہ ہمیں گھر چھوڑنا ہے، نہ ہمیں کاروبار چھوڑنے ہیں، نہ بیوی بچوں سے دل لگی چھوڑنا ہے، بلکہ ان سے بھی جی لگانے کے لیے دل لگی کرتے ہوئے، بچوں کو پیار چمکار کرتے ہوئے، بیویوں کے ساتھ ہنستے بولتے ہوئے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے، بچوں کی پرورش کرتے ہوئے، پڑوسیوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے، پڑوسیوں اور دوست احباب کی مجلسیں قائم کرتے ہوئے، اپنے گھروں کے نکاحوں میں، خوشیوں میں، اپنے گھروں کے غم میں، اور اپنے بستیوں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں کے خوشی اور غم میں شرکت کرتے ہوئے، سارے کام اپنی تجارتوں کو چلاتے ہوئے، اپنی ملازمت کرتے ہوئے، اپنی نوکری چاکری کرتے ہوئے، اپنی کھیت کھلیان کرتے ہوئے، اپنا چاس باس کرتے ہوئے، اپنی محنت مزدوری کرتے ہوئے، الغرض یہ کہ جو زندگی چلانے کے لیے اور دنیا سماج کو قائم کرنے کے لیے جو اعمال میں ہم مشغول ہیں، جن کاموں کو ہم کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، وہ سارے کام اپنے وقت پر کرتے ہوئے بس کچھ وقت خالی اپنے زندگی کے کچھ اوقات کو نکال کر مسجد کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ نوکری کے لیے 8 گھنٹہ ہے، گھر والوں کے لیے بھی 8 گھنٹہ دے دیں، مسجد اور عبادت کے لیے بھی 8 گھنٹہ دے دیں، تجارت کے لیے، دکانداری کے لیے 8 گھنٹہ ہے تو گھر والوں کے لیے بھی 4-6-8 گھنٹہ، اپنی راحت، اپنا کھانا سونا آرام، اپنی زیبائش، اپنے آرائش کے لیے، اپنے سکون کے لیے بھی 8-10 گھنٹہ لے لیں۔ چند گھنٹے، 5-6-7 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 گھنٹے، 8 گھنٹے ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بھی طے کر لیں، روٹین بنا دیں۔ بھائی کرنا آسان ہے نہیں ہے، نہ نوکری چھوڑنا، نہ گھر بار چھوڑنا، نہ بیوی بچے چھوڑنا، نہ کاروبار چھوڑنا، سارے کام کو انجام دیتے ہوئے 24 گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے مسجد کے لیے نکال دینا، اور طے کر لینا کہ اب ان گھنٹوں میں ان کاموں کو داخل نہیں کریں گے، ان کاموں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ان تقاضوں کو نہیں پورا کریں گے، بلکہ جو مسجد کے لیے ہم نے فارغ کیا ہے وہ تو اعمال مساجد اور اعمال دعوت کے اوپر ہی یہ وقت لگائیں گے۔ بھائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ سب تیار ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اور کرنا کیا ہے؟ ہفتے میں 2 گشت کرنے ہیں، روزانہ کی بھی بات نہیں ہے، 2 نمازوں کو فارغ کر کے، یہ جو 5 اعمال کہتے ہیں نا مسجد کے 5 اعمال، اتنا آسان اور سہل ہے کہ اثر مغرب کے بعد یا مغرب سے عشاء کے بعد تک، ایک نماز سے پہلے گشت اور ایک نماز کے بعد امت کو جمع کر کے، لوگوں کو جمع کر کے دین کی بات کی ترغیب دینا، ان کے سامنے بھی یہی 2 تقاضے پیش کرنا کہ اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں، ان کی تشکیل کرو، اور مقام پہ رہتے ہوئے اپنے مسجد کو 24 گھنٹہ آباد کرو ان اعمال کے ذریعے سے۔ بھئی آسان ہے یا نہیں؟ ہفتے میں 2 گشت کرنا ہے اہتمام کے ساتھ۔ ہاں، جس طرح کاروبار میں سستی اور غفلت نہیں ہوتی، جس طرح کھیتی کے زمانے میں، چاس بونے کے زمانے میں غفلت اور کوتاہی نہیں ہوتی، چارہ ڈالنے کے زمانے میں غفلت نہیں کرتے، اسی طرف دھیان ہوتا ہے۔ اس میں کیڑے مارنے کی دوائی بانٹنے کے پھینکنے کے زمانے میں غفلت نہیں ہوتی، آج کے نہ کال کی کرے دو، کال کے نہ پرسوں کرے دو، نہیں، بلکہ وقت کے مطابق کرتے ہیں۔ جتنا پانی جس وقت ضرورت اتنا دینا ہے، زائد پانی ہو جائے فوراً جا کر بھیگتے ہوئے بھی نکالتے ہیں، نکالتے نہیں کہ نکالتے۔ دکانداری جیسے دھیان توجہ سے کھولتے ہیں کہ بھئی صبح 9 بجے کوئی گراہک نہیں آتا لیکن پھر بھی دکان کھول لیتے ہیں، سارا دن بھی گراہک نہیں آئے پھر بھی دھیان توجہ سے دکان کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کب آ جاوے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح اپنے گھر بار اور کاروبار میں توجہ سے، دھیان سے، بغیر غفلت کیے، بغیر سستی کیے ہوئے پابندی کے ساتھ دیتے ہیں، جو وقت مسجد کے اعمال کے لیے فارغ کریں، اعمال دعوت کے لیے فارغ کریں، وہ وقت تو اسی کام کے لیے لگا دیں۔ بھئی 2 نمازوں کے درمیان گشت کرنا ہے، ہفتے میں 2 گشت، ایک اپنی مسجد کا، ایک پڑوس کی مسجد کا۔ جو اعمال اپنے بستی اور مسجد میں ہم زندہ کر رہے ہیں اور تیار کر رہے ہیں، جو تشکیلیں اور جو مسجد کی آبادی کی محنت، وہی دوسرے بستی میں جا کر اس مسجد والوں کے لیے، اس بستی والوں کے لیے بھی وہی تشکیل، اور ان کی مسجد آباد ہو جائے 24 گھنٹہ، اس کی فکر اور محنت۔ مہینے میں 1 دفعہ 27 دن اپنے کاروبار، تجارت، ملازمت، گھر بار میں لگے ہیں، 3 دن نکال کر خالص 72 گھنٹہ اللہ کے راستے میں، اس میں 71 گھنٹہ نہ ہو، اس میں ڈنڈی مار نہ ہو، جماعت تو آگے چلی جائے، آمی جمر پورے چولے آج کو آنے میں سب سے پہلے اور جانے میں سب سے آگے، یہ سستی ہے۔
اور سستی لاپرواہی کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں، اور اس اعمال پر کوئی نفع اور اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ چونکہ یہ دین کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، دنیا کا کام ہو تو دنیا کی چیز بھی برباد ہو جاتی ہے۔ سستی غفلت اور لاپرواہی کرے تو چیزیں بھی ویران، دکان پابندی سے نہ جاؤ اجڑ جائے گا، کھیتی پابندی سے نہ جاؤ غلہ ختم ہو جائے گا، سب اجڑ جائے گا۔ چونکہ یہ دین کا کام ہے، سستی کاہلی سی بھی کر لیتے ہیں تو اللہ اجر اور نیکی تو دے دیتا ہے، جتنا کر لیتے اتنا نیکی تو مل جاتا، لیکن اثرات قطعی نہیں پیدا ہوں گے، اثرات قطعی وجود میں نہیں آئیں گے۔ اثرات کے لیے تو ضروری ہے کہ پورے دھیان توجہ سے 72 گھنٹہ تو 72 گھنٹہ پورا دیں۔ اس 72 گھنٹے کے بعد میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 71.5 گھنٹے میں جو ہدایت اللہ کے طرف سے 72 گھنٹے میں وجود میں آنا طے پایا ہوا ہے، وہ 71.5 گھنٹے دینے پر بھی طے نہیں ہو پائیں گے۔ آدھا گھنٹہ کی کمی ہدایت کے اترنے سے اور ہدایت کے اثرات کے ظاہر ہونے سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ صحیح تو ہے، 27 دن تو ہم نے خوب لگائے اپنے تقاضوں پہ، 3 دن فارغ کر لیں مہینے کا خالص اللہ کے دین کے تقاضے پر، 72 گھنٹہ فکروں کے ساتھ پابندی کے ساتھ دے دیں، روانگی کی بات پورے دھیان کے ساتھ سن لیں اور سنا لیں، کام کرنے کے بعد اسی کے مطابق اس علاقے میں جا کر اس دولائی کی فکر اور محنت کر لیں، واپس آئیں تو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنی ضرورت اور حاجت سمجھ کر کارگزاری سنا دیں، واپسی کی بات کر لیں۔ ہفتے میں 2 گشت ہے، مہینے کا 3 دن ہے، روزانہ کے 2 اعمال ہیں۔ ایک اپنی مسجد میں کوئی ایک وقت طے کر کے سارے مصلیوں کو جمع کر کے، اللہ کرے سارے گاؤں والے بستی والے جمع ہو جائیں، ان کو لے کر فضائل اعمال کی تعلیم ہو، فضائل کی تعلیم کے حلقے، کیوں کہ مسائل کے تعلیم کے حلقے بخاری شریف اور درس قرآن اور درس حدیث یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو علماء اکرام کریں گے۔ اللہ توفیق دے تو ان درسوں کو بھی علماء اکرام اپنی ضرورت سمجھ کر ہماری مسجدوں میں فی سبیل اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے خود وقت مقرر کر کے لوگوں کو جمع کر کے درس قرآن اور درس حدیث کی مجلسیں قائم کریں، اور ہم آپ معاون اور مددگار ہوں کہ ہماری مسجدوں میں یہ نظام چلے اور لوگوں کو سمیٹ کر دکھائیں انہیں۔ لیکن فضائل کے تعلیم کے حلقے روزانہ کسی ایک نماز کے بعد بستی والوں میں گشت کر کے نمازیوں کو جمع کر کے اہتمام کے ساتھ مسجد میں کریں، آدھا گھنٹہ سے لے کر 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک کریں، جب تک جذبات ہو۔ 3 ہی کتابیں ہیں، فضائل اعمال کی کتاب ہے، صدقات کی کتاب ہے، منتخب حدیث کی کتاب ہے، یہ روزانہ کے اجتماعی تعلیم میں ان کتابوں سے فاہم کر لیں۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے روزانہ کا ایک عمل ہماری مسجد گھروں کا، کہ ہماری بیوی ہمارے بچے اس تعلیم کے حلقے میں نہیں آ رہے، وہ ہماری ضرورتوں کو پورے کرنے میں ہمارے خدمات میں مشغول ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر ایک وقت طے کر لیں، جس طرح ہماری مسجد کی تعلیم طے ہے اس طرح گھر کی تعلیم کا وقت مقرر ہو، اور اس تعلیم کے حلقے میں گھر کی تمام عورتوں کو جو محرم ہے ان کو جمع کریں۔ بھائی کی بیوی ہے تو بھائی اپنی بیوی کو لے کر الگ کر لے، ہم اپنی بیوی کو لے کر الگ کریں گے۔ ہماری تعلیم میں ہماری امی جان، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیوی، ہمارے پوتی پوتیاں، ہماری ناتن نواسیاں یہ تو ضرور بیٹھ جائیں، لیکن بھائی کے گھر میں بھائی کی بیوی، ایک گھر میں 2 ہے، 2 تعلیم ہوگی، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، آپ کے تعلیم میں بیوی